اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس میں موجود ہوں۔ عباسی سلطنت کے نوابوں کا دربار جہاں لگا کرتا تھا اور رہائش ہوتی تھی، تو یہ وہ کمرہ ہے جو نواب صاحب کے دفتر سے منسوب ہے، یعنی جملہ معاملات ریاست کے انتظامی امور ہوں، مالی امور ہوں، یا جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی مسئلہ ہو تو ان امور پر جو عمل درآمد ہوتا تھا، جو احکامات جاری ہوتے تھے، جو ان پر بحث و مباحثہ بھی شاید ہوتا ہو، تو ان کے انجام کے لیے یہ وہ کمرہ تھا۔ اس کو نواب صاحب کا دفتر بھی آتے ہیں۔ تو یہ انتہائی خوبصورت کمرہ ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اس کی چھت دکھا دوں، جہاں پر گلوب والی لکڑی تو لگی ہوئی ہے لیکن گلوب موجود نہیں ہے۔ اوپر دیکھیں، اس گلوب کو لٹکانے والی جگہ پر بھی انتہائی خوبصورت نقش نگاری کی گئی ہے، جو لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اور یہ چاروں طرف یہ دیکھیں چھت کے نیچے انتہائی خوبصورت کنگر لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ اور اس کمرے میں یہ جو دو دروازے کھل رہے ہیں، دو کھڑکیاں ہیں۔ دروازے میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں، پہلے یہ کھڑکیاں دکھا لوں۔ یہ طرز تعمیر کے لحاظ سے منفرد ہیں، ڈیزائن کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ دو ہیں جو محل کی پچھلی طرف کھل رہی ہیں، یہ دونوں کھڑکیاں، یعنی یہ ہوا کے لیے بھی ہیں، روشنی کے لیے بھی ہیں، کمرے کی خوبصورتی میں بھی انتہائی اضافہ کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سٹنگ ہال میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یہاں آنے والے مہمان یا نواب صاحب خود بھی چاہتے ہوں، کیونکہ نواب صاحب کے لیے کوئی یہ پابندی تو نہیں تھی کہ وہ محل میں کسی خاص دروازے سے آئیں یا جائیں۔ ویسے تو عموماً ان کے لیے خصوصی طور پر اہتمام ہوتا تھا، لیکن کیونکہ وہ ریاست بھر کے مالک تھے تو ان کی مرضی ہوتی تھی، وہ جس طرف سے چاہیں آئیں یا جس طرف سے چاہیں جائیں وہ۔ تو اس کمرے میں یہ آتش دان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ اس آتش دان کے آگے تو یہ دیکھیں نا، کوئلہ اور راکھ سنبھالنے کے لیے ایک علیحدہ فرش چھوٹا سا یہ دیکھیں تعمیر کی گئی ہے۔ اور یہ وہی خوبصورت سفید ماربل جس کے ساتھ اس کو اور زیادہ دیدہ زیب بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آتش دان ہے، اور اس کا فرش بھی انتہائی خوبصورت اور مختلف ڈیزائن کا ہے، یعنی آج بھی بہترین حالت میں پڑا ہے۔ چپس کا کام بھی ہے اس میں، اور ماربل زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے ڈیزائن، یہ دیکھیں ماربل کا کام زیادہ ہے۔ اچھا، اسی کمرے میں یہ محل کے اس طرف سے آنے کا ایک دروازہ یہ ہے، آنے کا بھی جانے کا بھی۔ آگے چھوٹی سی ایک گیلری ہے، اور پھر یہ جب آپ سیدھا آ رہے ہوتے ہیں تو یہ چٹی کوٹھی جو مشہور ہے سامنے، یہ دروازہ اس کے سامنے بالکل آپ کو دکھائی دے گا، سامنے وہ چٹی کوٹھی ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے یہاں روشنی کے لیے اور تازہ ہوا کے لیے۔ اس میں کچھ سامان بھی پڑا ہوا ہے اسی دور کا، جو اب انتہائی گندی حالت میں ہے، مٹی نالی بھریا پہ مختلف تعمیرات میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ روشن دان ہے یا چوکی ہے۔ اچھا، اسی کمرے کے ساتھ یہ جو منسوب ہے نواب صاحب کا دفتر، اسی کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی برآمدی بنی ہوئی ہے، اور ایک دروازہ یہاں سے بھی کھل رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اسی کمرے میں آنے جانے کا ایک دروازہ یہ بھی ہے، اور یہ چھوٹی سی برآمدی، اور پھر اس برآمدی کے ساتھ آگے ایک اور برآمدہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر روشنی کے لیے شاید دکھائی نہ دے رہے ہوں، اوپرلی منزل پر بھی یہ دیکھیں، اب آپ کو دکھائی دے گا، روشن دان لگے ہوئے ہیں ہوا اور روشنی کے لیے۔ یہاں ایک کھڑکی بھی ہے وہ سامنے اس گیلری میں، اور یہ ایک دروازہ پھر آگے ایک اور کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یہاں، یہ بھی بڑا خوبصورت کمرہ ہے۔ یہ دیکھیں، ریشم اور کم خواب کے پردوں کے لٹکانے کی جگہیں، اور یہ اس کمرے کے ساتھ ہی یہ باتھ روم ہے۔
یہ دیکھیں اب اس کی ہر چیز کموڈ ٹب ٹوٹے پڑے ہیں۔ اس باتھ روم میں لگا ہوا ماربل اس کی خوبصورتی اور اس کی چھت یہ بتا رہی ہے کہ یہ باتھ روم یقیناً یہاں جب نواب صاحب تشریف لاتے تھے تو یہ انہی کے استعمال میں ہوتا تھا، کیونکہ یہ دیکھیں نا پھر اس باتھ روم کی حفاظت کے لیے بھی لمبا چوڑا ایک نظام بنایا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک اور کمرہ ہے علیحدہ، ورنہ دوسرے آپ چکر لگائیں نا پورے محل میں تو جو باتھ روم بنے ہوئے ہیں کمروں کے اندر اٹیچ ہیں، پھر ان کے آگے تعمیرات نہیں ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں کیونکہ وہ نواب صاحب کا دفتر کہلاتا تھا وہ کمرہ، ممکن ہے نواب صاحب وہاں بیٹھتے بھی ہوں، تو پھر اسی دفتر میں سے یہ دروازہ ادھر آ رہا ہے، یہ آگے سے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ چھوٹی سی گیلری میں، پھر یہ دروازہ کھل کے یہاں آ رہا ہے، یہاں پھر ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کے ساتھ یہ اٹیچ باتھ روم ہے، پھر اس کے آگے مہمانوں کے کمرے ہیں یہ دیکھیں، تو اس طرف پھر یہ باہر نکلنے کے لیے ایک اور کمرہ ہے، اور یقیناً یہاں بھی عملے کے لوگ ہی بیٹھتے ہوں گے جو نواب صاحب کی حفاظت کے لیے بھی ہوں گے، نواب صاحب کے احکامات کے منتظر بھی رہتے ہوں گے۔ یہ دیکھیں نا یہ برآمدہ ہے، اس طرف سے بھی ادھر بھی یہ برآمدہ ہی ہے لمبا، لیکن اب ان دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہ جو دروازے ہیں ان برآمدوں میں سے اس طرف سے بھی آنے کا راستہ ہے اور اس طرف سے بھی آنے کا راستہ ہے، پھر ان دونوں دروازوں سے اندر آنے والے اس دروازے کے ذریعے اندر جا کر یہ سیدھے ہاتھ پہ، یہ یقیناً نواب صاحب کے استعمال کا ہی ہے یہ دفتر، اس طرف سے یہ چھوٹی گیلری سے ہو کر انتہائی حفاظتی طریقے سے جس طرح یہ اس کی تعمیر کی گئی ہے، یعنی اس کو آگے سے بند کر دیا گیا ہے، تو یہ نواب صاحب کے دفتر کی طرف جا رہا ہے، اور پھر یہ اٹیچ باتھ روم بھی ہے یہاں۔ تو یہ نظام یہاں کاش کوئی ایسا بزرگ ایک بھی مل جاتا جو یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوتا، تو کیونکہ اس دور میں ہر تعمیر کا، ہر کمرے کا، بلکہ ہر چنڈ گھت دا کوئی نہ کوئی نہ ہوتا، تو وہ ہمیں ان کی مکمل تفصیلات بھی بتاتا، لیکن ایسے بزرگ کہاں سے لائیں؟ یہ دیکھیں اس کمرے میں بھی انتہائی خوبصورت فرش بنایا گیا ہے، یہ دیکھیں ماربل کا، اور ڈیزائن اس کا بڑا خوبصورت ہے، نیچے لکڑی کا کام کیا گیا ہے، یہ دیکھیں اس میں بھی یہ کھڑکی ہے روشنی اور ہوا کے لیے، یہ دروازہ گیلری میں جا رہا ہے باہر کی طرف، تو یہ جو داخلے کے دروازے ہیں یہاں سے ہو کر پھر ادھر سے، اب یہ نواب صاحب کی مرضی، یعنی یہ دروازے بھی وہ استعمال کر سکتے تھے، وہ مالک تھے پوری ریاست کے، یہ دروازہ بھی استعمال کر سکتے تھے، اور پھر یہ جو تیسرا اسی گیلری میں سے یہ تیسرا دروازہ آ رہا ہے یہ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ تو یہ نواب صاحب ان دروازوں میں سے جس میں بھی چاہیں، البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان دروازوں میں یہ پابندی ہوگی کہ ان میں سے وہ دروازہ جو نوکر بھی استعمال کرتے تھے، اس محل کے ملازم بھی استعمال کرتے تھے، وہ کون سا تھا؟ وہ یقیناً کوئی ایک ہوگا، اور باقی اس محل کے جتنے بھی دروازے ہیں، آمد و رفت کے راستے ہیں، وہ نواب صاحب کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جس دروازے سے چاہتے آتے، جس دروازے سے چاہتے آتے جاتے، جس دروازے سے بھی وہ اپنی وہ سہولت سمجھتے استعمال کرنا چاہتے وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور اس ریاست کے امور چلانے کے لیے وہ اپنی ریاست میں جس وقت جس طرف جو راستہ اختیار کر کے جانا چاہتے، جو ذرائع استعمال کر کے جانا چاہتے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے۔